میں مفتی صاحب کو دعوت دینا مفتی صاحب دی آمد تو پہلے اللہ دا نام بلند چا کرو دیکھو کتنا جاگ دے بیٹھو نعرہ تکبیر صرف بالیں دی آوازیں جرے بال خوشن جو مفتی صاحب سارے مدرسے آگئے او بال خوشن اللہ دا نام گھندے بیٹھیں نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت ذرا ہاتھ اٹھا کے ختم نبوت دا نعرہ تحق سناؤ چاہ تاجدار ختم نبوت شان صحابہ مقام صحابہ عظمت صحابہ فناف الصحابہ مفتی سعید ارشد الحسینی شاعر انقلاب مفتی سعید ارشد الحسینی نعرہ تکبیر بلا تاخیر شاعر انقلاب شاعر اسلام شاعر عظیمت فناف الصحابہ حضرت علامہ مفتی سعید ارشد الحسینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنا خوبصورت کلام منظوم انداز دندر تو آنے ساڑھے سامنے پیش فرمیشن جناب حضرت مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد اور محمد کی جماعت کے غلاموں کوئی کمال نہیں آپ کا نہ ہمارا ساری مہربانی رب اصحاب محمد کی ہے کہ اس ذات بابرکات نے فتنوں کے اس زمانے میں ہمیں محبت کے ساتھ یہاں جمع ہونے کی آنے کی توفیق بخشی ہے دعا ہے رب اصحاب محمد ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے ہمارے یہاں کے میزبان ہمارے بزرگ ہمارے مخدوم جناب حافظ صغیر احمد صاحب اللہ انہیں برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے جس لخت جگر کی جدائی کے سانحے سے وہ گزرے ہیں اللہ ان کے دل کو ٹھنڈا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کو صبر عطا فرمائے ہماری خوش نصیبی ہے کہ ان محافل کی برکت سے ہمیں اپنے بزرگوں کی نشانیوں کی اللہ زیارت نصیب فرما دیتے ہیں آج کے دن وہ شخص ہم سے بچھڑا وہ شخص ہم سے جدا ہوا ہم مسافروں کو یہاں چھوڑ کر وہ منزل کی طرف روانہ ہوا ان کی نشانی ان کے فرزند میرے انتہائی محترم بھائی حضرت مولانا پیر رحمت الرحمان درخواستی صاحب تشریف فرما ہے حضرت پیر سیف الرحمان درخواستی کے لخت جگر اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اللہ تعالیٰ ان کے ادارے کو ہمیشہ آباد اور شاد رکھے ان کی برکت سے ہمارے دوست جناب قاری عتیق الرحمان ارشد صاحب میرے محترم بھائی فقیر بھائی جناب قاری حفیظ الرحمان عثمانی صاحب ہمارے دیگر یہاں کے صحابہ غلام رفقا جناب قاری عبدالحی صاحب قاری عبدالقیوم صاحب دیگر بہت سارے ہیں سب کا نام لیں گے تو چاولوں کا بھی انتظام ہے جتنی یہاں بات لمبی ہوگی چاول ہم سے دور ہوتے جائیں گے اور میں ایسے مولویوں میں نام نہیں لکھوانا چاہتا کہ جن پر آپ کو غصہ ہے کہ یار جلدی بات ختم کریں چاول کدھر ہے تھوڑی سی بات کریں گے ساری ساتھی شکوہ گناہ ہیں کہ آپ بول نہیں رہے کوئی وجہ ہوگی آپ بول نہیں رہے کوئی وجہ ہوگی ورنہ ایسا تو نہیں کہ آپ بے وجہ چپ بیٹھے ہوں یا تو بہت زیادہ غصہ ہوگا یا بہت زیادہ پیار ہوگا اب فیصلہ آپ سنائیں کہ ان دو میں سے کون سی ایسی بات ہے کہ پیار میں چپ بیٹھے ہیں آپ کی مرضی ہے سنا ہے کہ مستوی
برادران ہمارے قبیلے کے یہ لوگ بھی ادھر بیٹھے ہیں، مستوئی حضرات۔ مستوئی تو پھر مستوئی ہوتے ہیں، وہ جو مست کلندر والے میں نہیں کہہ رہا، میں قوم برادری کی بات کر رہا ہوں۔ آئیں خوش ہو کے بیٹھیں، اوپر والے نے ہمیں علماء کی زیارت نصیب فرمائی ہے۔ ہم جیسے ہزاروں باہر گھومتے ہیں، ایک ایک کا نام اللہ نے منظور کیا ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں آ سکتا ہے، باقی کوئی نہیں آ سکتا۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، زنجیروں میں جکڑا ہوا نہیں، اس نے خود بلایا ہے، اس نے توفیق بخشی ہے، تو کیوں نہ تھوڑی دیر بیٹھیں، خوش ہو کے بیٹھو۔ خوش ہو کر آپ بولیں گے، بولنے والے کو یہ پیغام جاتا ہے کہ آپ اس کی بات سمجھ رہے ہیں، ورنہ وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں خالی بین تو نہیں بجا رہا، کس کے آگے میں یہ نہیں کہوں گا، بس یہاں تک کی بات کہ میں بین تو نہیں بجا رہا۔ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، علماء قرہ، سفید ریش، ہمارے نوجوان مزدوریاں کرنے والے، اللہ تعالی ہر ایک کی آمد قبول فرمائے، اللہ کا نام بلند کریں۔ اور میں اپنی حاضری پیش کرتا ہوں، نہ شاعر ہوں نہ ادیب ہوں، سبق سناؤں گا بزرگوں کو اور روحانی شخصیات کو۔ میری کوئی بات اچھی لگے، سمجھ آئے، دعاؤں سے نوازیں گے، نعرے کا جواب دیں گے، نعرہ محمدی، سب کہیں اللہ اکبر، نعرہ محمدی۔ آہستہ آہستہ بولیں لیکن بولیں سارے، نعرہ محمدی۔ مجھے یقین ہے کہ سارے نہیں بول رہے، کہو بے شک، یہ بھی نہیں بول رہے، یہ تو بڑا خطرناک ہے۔ نعرہ محمدی، نعرہ صحابہ، تاج و تخت و ختم نبوت، تاجدار رسالت، ذات مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، جماعت مصطفیٰ، شان صحابہ، محبت سے بولیں، شان صحابہ، نام صحابہ، پیغام صحابہ، اسلام، دینی مدارس، اولیاء اللہ، تو سارے میں کلّا تو ویسے ہی کلّا، اللہ ہی اللہ، درود پاک با آواز بلند، کوئی زبان محروم اور خالی نہ رہے، با آواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ ایک خصوصی درخواست ہے، بڑے نیک لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میرے والد صاحب شدید علیل ہیں اور وہ ہسپتال میں ہیں، دعا فرمائے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ دعا کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ ہمارا صحابہ غلام بزرگ بھائی، ہماری ماں بہن بیٹی کہیں بھی علیل بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ دو شعر اللہ کی حمد و ثنا کے عرض کروں گا۔ گدا کو باد شایا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ بڑا خوش ہوتا ہے وہ اپنی ثنا سن کر، کہو سبحان اللہ۔ فرشتوں کو بلا لیتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میری تعریف کر رہے ہیں، کہیں سبحان اللہ۔ میرے مالک تو جب چاہے
کسی کو کیا سے کیا کر دے، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے ارشد کہ موسیٰ لینے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا کر دے۔ جتنی میں نے کہا سبحان اللہ کہنے کا، آپ نے پھر بھی نہیں کہا، کہو سبحان اللہ۔ کوئی بات نہیں، سفر جاری رہے گا۔ مولوی کو پیسے آتے دیکھ کر آپ کی کام پہ نہیں ٹانگتے، آپ نے گھبرانا نہیں۔ ان میں بڑی طاقت ہے، جب یہ آتے ہیں تو مولوی وجد میں آ جاتا ہے، نعت خان مائک اٹھا کے اندر آ جاتا ہے۔ آپ نے گھبرانا نہیں، ان کے آنے سے بات لمبی نہیں ہوگی، نہ آنے سے مختصر نہیں، لیکن یہ کمزور چیز نہیں ہے۔ میرے وسیب کے کچے علاقوں کے پکے عقیدے کے لوگوں، اتنی عام چیز نظر آ رہی ہے، اتنے ہی خطرناک، اتنا نقصان گن کی گولی نے نہیں کیا جتنا اس نے کیا۔ بیچنے والوں نے اس کے بدلے ضمیر بیچے ہیں، بیچنے والوں نے اس کے بدلے بھائی بیچے ہیں، پگڑیاں بیچی ہیں۔ جنت کا ایک راہی تھا، بڑا خوبصورت نورانی چہرے والا، اس کی زبان اور تھی مگر سرائیکی لہجے میں پورے خیال کے ساتھ ایک شعر سناتا ہوتا تھا۔ میری راہ وچ دولت بہوں پئی ہے، میری راہ وچ دولت بہوں پئی ہے، سر جھکدا ہا میں میلی نہیں، میرا ویر ضمیر بھی کوئی شے ہے، ہر شخص کراڑ دبیلی۔ تو میں ملتمس ہوں سبحان اللہ آپ نہیں کہیں گے تو آپ پہ اثر نہیں پڑے گا، آپ ادھر ہی بیٹھے رہیں گے۔ یہاں والا اس وسیب کی زبان میں ایک چھوٹی سی نعت کی حاضری عرض کروں گا کہ دن ہوئے یا ہوئے رات مدینے دی، واہ سبحان اللہ کیا بات مدینے دی۔ دن ہوئے یا ہوئے رات مدینے دی، واہ سبحان اللہ کیا بات مدینے دی۔ دن ہوئے یا ہوئے رات مدینے دی، واہ سبحان اللہ کیا بات مدینے دی، واہ سبحان اللہ کیا بات مدینے دی۔ لندن تے امریکہ کینیڈا کس کم دے، او لندن تے امریکہ، لندن تے امریکہ کینیڈا کس کم دے۔ عاشق لئی ہے کافی جھات مدینے دی، واہ سبحان اللہ کیا بات مدینے دی۔ دن ہوئے یا ہوئے رات مدینے دی، واہ سبحان اللہ کیا بات مدینے دی، واہ سبحان اللہ کیا بات مدینے دی۔ اور روزے نو تک دیاں ویلے اکھیاں تو دل پچھیا، روزے نو تک دیاں ویلے
अखियां तू दिल पुछिया कितनी सोहनी है कायनात मदीने दी वाह सुबहान अल्लाह क्या बात मदीने दी कितनी सोहनी है कायनात मदीने दी वाह सुबहान अल्लाह क्या बात मदीने दी दिन होवे या होवे नात सिर्फ सुनना सवाब नहीं है हमारे बुजुर्गों की निशानी है बैठे उलमा बैठे कद आवर उलमा बैठे हैं नात पढ़ना भी सवाब है कहो अच्छा ये ना समझना कि मैं कोई बड़ा मौलवी हूँ मौलवी तो निक्का सा हूँ लेकिन बड़े बड़े मसले मैंने भी याद किए हुए पढ़िए मेरे साथ दिन होवे या होवे रात मदीने दी वाह सुबहान अल्लाह क्या बात मदीने दी अल्लाह सैया नजर करम दी हो जावे हाजत रवा कौन है बिगड़ी बनाने वाला कौन है बेटियां बेटे देने वाला कौन है अल्लाह सैया नजर करम दी हो जावे मंगते मंगते हैं खैरात मदीने दी वाह सुबहान अल्लाह क्या बात मदीने दी मंगते मंगते हैं खैरात मदीने दी वाह सुबहान अल्लाह क्या बात मदीने दी पढ़िए मेरे साथ दिन होवे या होवे रात मदीने दी वाह सुबहान मदीने दी अरशद दा दिल पे खुद ये दीवाना अरशद दा दिल एक सूफी साहब नमाज पढ़ रहे थे सूफी दो तरह के होते हैं सूफी ए बासफा दूसरा होता है सूफी ए बाल सफा अब देखना ये कौन सा सूफी है नमाज में खड़ा है मजनू लैला की धुन में सामने से गुजरता है इधर जाता है इधर जाता है इधर उसके उससे आगे से नमाज की हालत वो नमाज तोड़ता है और पकड़ लेता है शर्म नहीं आती मैं नमाज पढ़ रहा हूँ क्या हुआ कि नमाज पढ़ रहा हूँ कहा तू कौन है मैं नमाजी हूँ क्या कर रहा था कि नमाज पढ़ रहा किधर इधर इधर अभी कहते हाँ किसकी नमाज पढ़ रहा अल्लाह की अल्लाह को सामने तो खड़ा हुआ तो अल्लाह की जो नमाज पढ़ते हैं दो सूरतें उलमा ने लिखी ऐसे पढ़ो कि हम उसको दे या फिर ये कि वो हमें तू नमाज पढ़ रहा है अल्लाह के सामने खड़ा है और तुझे ये पता है कि मैं कितनी बार गुजरा हूँ 9 बार गुजरा हूँ 13 बार गुजरा हूँ तेरी नमाज में खलल डाला है मैं लैला के इश्क में दीवाना हूँ मुझे नहीं नजर आ रहा था तू कौन है इधर खड़ा हुआ भी है नमाज पढ़ रहा है क्या कर रहा है शेर सुनिएगा अरशद दा दिल पे खुद दीवाना उस दे सामने कर गल बात मदीने दी बात सुबहान अल्लाह क्या बात मदीने दी उस दे सामने कर गल बात मदीने दी बात सुबहान अल्लाह क्या बात मदीने दी दिन होवे या होवे रात मदीने दी वाह सुबहान अल्लाह क्या बात मदीने दी अच्छा पुरानी नातें आप सुनते हैं जी आपसे नहीं पूछा इधर से पूछा है अर्ज करूंगा कि जिवें सोना जिवें सोना मुंदरी दा नग ते नगीनाए ओदे कोलू वद मेरे आका दा मदीना है कहते हैं देवबंदी नात नहीं पढ़ते हैं मगर आपको सुनाई नहीं देती जिवें सोना मुंदरी दा नग ते नगीनाए
او دے کولو ود میرے آقا دا مدینہ ہے او دے کولو ود میرے آقا دا مدینہ ہے او دے کولو ود میرے آقا دا مدینہ ہے روضہ رسول دا جمال حد مک گئی آئے روضہ رسول دا جمال حد مک گئی ستے نے دو یار نال نال حد مک گئی ستے نے دو یار نال نال حد مک گئی سڑے جند سینے وچ سونیاں دا کینہ ہے سونیا تو سونا میرے آقا دا مدینہ ہے سونیا تو سونا میرے آقا دا مدینہ ہے جی سونا مندری دا نگ تین گینہ ہے او دے کل ود میرے آقا دا مدینہ ہے میٹھے میٹھے لہجے میں کہو سبحان اللہ دل بڑا چاہ رہا تھا کہ آپ کو میٹھے میٹھے بھائی کہوں لیکن آپ اتنے کڑوے بن کے بیٹھے ہوئے کیسے کہوں تھوڑا سا آپ بولیں تو میں کہہ دوں گا کہہ دیں سبحان اللہ یہ جو شعر پڑھ رہا ہوں یہ پڑھا تو یہاں جا رہا ہے لیکن مسافر شعر ہے یہ مسجد نبی کے حرم میں عطا ہوا اور اسے میں وہاں سے یہاں لے آیا ہوں آپ کو سناؤں گا جلال والے رب دا جمال اتھے ملیا جلال والے رب دا جمال اتھے ملیا ہوئی جو اذان تے بلال اتھے ملیا ہوئی جو اذان تے بلال اتھے ملیا ہوئی جو اذان تے بلال اتھے ملیا آقا دا مدینہ سارا یاداں دا دفینہ ہے سونی تو سونا میرے آقا دا مدینہ ہے سونی تو سونا میرے آقا دا مدینہ ہے سونی تو سونا میرے آقا دا مدینہ ہے وقفہ ہو گیا ہے سبحان اللہ کا پہلے بتایا ہوتا کیا وقفے والے ہیں خام خواہ ہماری لڑائی ہو رہی تھی اب سمجھ آ گیا ہے مسئلہ کہ ہم نے وقفہ لینا ہے وقفہ بہت ضروری ہے یاد ہے یہ مسئلہ وقفہ بہت ضروری ہے آقا نال رلے کی مجال مہتاب دی آقا نال ملے کی مجال مہتاب دی اس آستانے تینی چل دی گلاب دی اس آستانے تینی چل دی گلاب دی پھلان دی جوانی میرے آقا دا پسینہ ہے سونیا تو سونا میرے آقا دا مدینہ ہے سونیا تو سونا میرے آقا دا مدینہ ہے عمر صدیق دیاں سنگتاں نرالیاں خوش ہو کے بولیں سبحان اللہ دیوبندی بولیں سبحان اللہ بریلوی بولیں سبحان اللہ آل حدیث بولیں سبحان اللہ عمر صدیق دیاں سنگتاں نرالیاں عمر صدیق دیاں سنگتاں نرالیاں اجے بھی دسیں دیاں نے روزے دیاں جالیاں اجے بھی دسیں دیاں نے روزے دیاں جالیاں جیوے جیڑا ٹھرے سڑے مرے جو کمینہ ہے سونیا تو سونا میرے آقا دا مدینہ ہے سونیا تو سونا میرے آقا دا مدینہ ہے ارشد بے کیا اور روزے اتے جاندہ نہیں میں کسی کا نام تو نہیں ہم بیماری کا نام لیں گے بیمار کو دوستو بزرگوں آپ نے خود تلاش کرنا ہے عمر صدیق دیاں ارشد وے کیا اور روزے اتے جاندہ نہیں کہندہ ہے کہ عمر صدیق میں نو بھاندہ نہیں کہندہ ہے کہ عمر صدیق میں نو بھاندہ نہیں کہندہ ہے کہ عمر صدیق میں نو بھاندہ نہیں بیماری کیا ہے سوچ بھی کمینی تے خیال بھی کمینہ ہے سونیا تو سونا میرے آقا دا مدینہ ہے سونیا تو سونا میرے آقا دا مدینہ ہے
میرے بھائی مجھے نئی نظم نعت شریف کا کہنے پڑھ دیتا ہوں میں کہ صاحب قرآن آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، صاحب قرآن آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، صاحب قرآن آپ ہیں، میں عام سا بے نام سا وجود، میں عام سا بے نام سا وجود، میری تو پہچان آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، صاحب قرآن آپ ہیں۔ کون کون پڑھے گا شطر میرے ساتھ؟ ہاتھ بلند آواز بلند، حضور حضور میری جان آپ ہیں، صاحب قرآن آپ ہیں، اور شب معراج عرش پر، شب معراج عرش پر خصوصی مہمان آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، صاحب قرآن آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، ستانے والوں کو دعائیں دی، ستانے والوں کو دعائیں دی، ستانے والوں کو دعائیں دی، کتنے مہربان آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، صاحب قرآن آپ ہیں، حضور میری جوانوں تڑپ کے بولو میرے ساتھ، حضور میری جان آپ ہیں، صاحب قرآن آپ ہیں، اور میں ارشد ایک بندہ فقیر، میں ارشد ایک بندہ فقیر، میری تو ساری شان آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، صاحب قرآن آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں۔ بس چاولوں کو دور رکھنا ہے، خوشبو آ تو نہیں رہی، خواب دیکھنے پر پابندی نہیں ہے، جب خواب سچے ہوں تعبیریں ملتی ہیں انشاءاللہ، محبت سے کہہ رہا ہوں یہ سب ایک ملاقات کے سلسلوں کے رنگ ہیں، اللہ ہمیں یہ محبتیں بار بار نصیب فرمائے۔ محمد کے ابو بکر کی بات کریں گے، سنیں گے انشاءاللہ۔ عرض کروں گا کہ نائب نبی دا سوہنا صدیق کے، خوش ہو کے بولیں سبحان اللہ۔ جب جب یہ منقبت میں پڑھتا ہوں میرے خوابوں کی دنیا میں کیا کیا دکھائی دیتا ہے۔ او نائب نبی دا سوہنا صدیق کے، کچی گل نہیں کردا، پکی تحقیق جڑے نہیں منے دیں، او خبیث لوکل ابلیس لوکل۔ نصیب والو خوش ہو کے بولو سبحان اللہ، جڑے نہیں منے دے او خبیث لوکل لوکل۔ رتبہ ابو بکر سیدہ کمالے،
رتبہ ابو بکر سیدہ کمال رتبہ ابو بکر سیدہ کمال ستا اج وی سونا ستا اج وی سونا سونے دے نالے جڑے نہیں منے دے او خبیث لوگ ابلیس لوگ دو دوست آپس میں جوڑیاں وہ بناتے ہیں جوڑیاں دن بناتا ہے تو رات بھی بناتا ہے خزاں بناتا ہے تو بہار بھی بناتا ہے جوڑیاں کون بناتا ہے زمین بنائی تو آسمان آخری نبی بھیجا تو یار بھی ابو بکر ساتھ بھیجا جوڑیاں کون بناتا ہے جوڑیاں شیر کہ سونے نال سونا لگدا صدیق آئے سونے نال سونا لگدا صدیق سونے نال سونا لگدا ابلیس بڑا پریشان ہے اہل ایمان کو صدیق محمد کے ساتھ بڑا خوبصورت لگتا ہے سونے نال سونا لگدا صدیق تاہوں رب بنایا سیدہ رفیق جڑے نہیں منے دے او خبیث لوگ ابلیس لوگ ابو بکر بھی عظمت والا علی بھی عظمت والے ہجرت کی رات آقا کو گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے کبھی کبھی گھر بھی چھوڑنا پڑتا ہے کبھی کبھی گھر یہ پتہ نہیں نشانے ان کے یا تو صحیح ہوتے ہیں یا بہت زیادہ غلط ہوتے ہیں ان کے نشانے تونسا بہت قریب ہے شاید تونسا کی ہوا چلی بوسا محبت میں فرط محبت میں بندہ لیتا ہے تو ماتھے پہ لینا چاہیے یا گردن پہ یا ہاتھ پہ لے لیتا ہے بندہ یہ جو نشانے باز ہیں یا تو بہت زیادہ نشانے باز ہیں یا پھر بہت غلط نشانہ ہے ان کا کہو سبحان اللہ بھی اگر غلط ہے نشانہ تو نشانہ سکھا دے میرا محمد اپنا گھر چھوڑ رہے تیرے میرے ایمان بچانے کے لیے کہ سر نہیں جھکانا ہجرت کی رات بتاتی ہے کہ گھر چھوڑنا پڑے نظریے کے لیے چھوڑ دو نظریہ نہیں چھوڑا جاتا عرض کروں گا آقا کا کوئی قدم بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کہو بے شک وما ينطق عن الهوى قرآن میں اعلان ہے بستر علی کے حوالے امانتیں علی کے حوالے بتانا چاہتا ہوں ابو بکر کسے کہتے ہیں مالی اساسے او مالی اساسے علی دے حوالے مالی اساسے علی دے حوالے لیکن محمد صدیق نالے جڑے نہیں منے دے او خبیث لوگ ابلیس لوگ جناب ابو بکر کے دروازے پر چلنے کے بعد ہم چلیں گے محمد کے عمر کے دروازے پر چلیں گے میرے ساتھ سب چلیں گے مہندی تو نہیں لگائی ہوئی آواز تو خیر نہیں نکل رہی پاؤں پر مہندی لگائی ہوئی تو نہیں کہ آنے جانے کے قابل نہیں دعائیں محمد کے عمر کے دروازے پر
جوانوں آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ میں سے 10 نوجوان وعدہ کریں کہ مولوی صاحب سارے نہ بولیں، سارے مستی میں بیٹھے ہیں، ہم بولیں گے آپ 10 نوجوان وعدہ کریں کہ ادھر والے ہی بولیں گے، سامنے والا کوئی نہیں ہے۔ عرض کروں گا کہ کعبے میں پہلی اذان عمر ہے، اہل ایمان کا مان عمر ہے، کعبے میں پہلی اذان عمر ہے، اہل ایمان کا مان عمر ہے، اہل ایمان کا مان عمر ہے، اسلامی شوکت شان عمر ہے، اہل ایمان کا مان عمر ہے، اہل ایمان کا مان عمر ہے، عمر ایمان ہے ساڈی جند جان ہے، عمر ایمان ہے ساڈی جند جان ہے، ٹھر ٹھر جاواں اس ناتے دہشت جیندی کافراتے، دہشت جیندی کافراتے، کعبے میں پہلی اذان عمر ہے، اہل ایمان کا مان عمر ہے۔ اور آئے تصویر دیکھتے ہیں دل سے، آئے عمر جب ہوں گے گونجی آواز ہوگی، آئے عمر جب ہوں گے گونجی آواز ہوگی، کعبہ ہمارا ہے اب اس میں نماز ہوگی، کعبہ ہمارا ہے اب اس میں نماز ہوگی، تم پہ فدا دل جان عمر ہے، اہل ایمان کا مان عمر ہے، کعبے میں پہلی اذان عمر ہے، اہل ایمان کا مان عمر ہے۔ آئیں نعرہ لگائیں، عمر ایمان گے ساڈی جند جان ہے، ٹھر ٹھر جاواں اس ناتے دہشت جیندی کافراتے، دہشت جیندی کافراتے۔ کون عمر؟ ذاتی ضرورتیں جو یوں کرے پوریاں، ہو کے خلیفہ خود کرے مزدوریاں، ذاتی ضرورتیں جو یوں کرے پوریاں، ہو کے خلیفہ خود کرے مزدوریاں، ہو کے خلیفہ خود کرے مزدوریاں، لوگ بڑے حیران عمر ہیں، اہل ایمان کا مان عمر ہے، لوگ بڑے حیران عمر ہیں، اہل ایمان کا مان عمر ہے، کعبے میں پہلی اذان عمر ہے، اہل ایمان کا مان عمر ہے۔ ایک خبر بڑی خبر چھپا رہا تھا، بتا دیتا ہوں کہ اس میں کرنٹ آ رہا ہے، کافی دیر سے برداشت کر رہا ہوں جی۔ لوگوں جس ترازو میں آپ لوگ گندم تولتے ہیں اس ترازو میں سونا تولتے ہیں، جس ترازو میں سونا تولتے ہیں گندم تولتے ہیں، سونے والا ترازو الگ ہوتا ہے، خصوصی ہوتا ہے، اس ترازو میں اگر کوئی گڑ تولے کیا کہو گے؟ صرف پاگل، اس ترازو میں اگر کوئی سونا تولے گڑ والے ترازو میں کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ آپ لوگ چاول والے ترازو میں سونا نہیں تولنے دیتے، اتنے آپ جاگ رہے ہیں، لیکن کوئی الو کا پٹھا محمد کی جماعت کو تاریخ کے گندے ترازو میں تولے، خاموش رہو گے؟ یاد رکھو محمد کی جماعت کو تولنے کے لیے ترازو ہے تو بس خدا کا قرآن، اور تو تولے گا کس منہ سے تولے گا؟ تو ہوتا کون ہے تولنے والا؟ صحابہ کا امتحان لیا ہے اللہ نے، دل کا امتحان لیا، کس نے لیا؟
امتحان لیا، نتیجہ بھی چھاپ دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جب وہ کہتا ہے میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، تو ہوتا کون ہے محمد کے صحابہ کو ترازو میں تولنے والا، اور بھی تاریخ کے ترازو میں؟ جوانوں جاگو گے، پہرا دو گے، ایسے مورخ پہ لعنت، ایسی تاریخ پہ لعنت۔ وہ بھلے کسی بڑے باپ کا بیٹا ہو، پنجاب کے پی کے بلوچستان کہیں کا بھی ہو، ہم محمد کی جماعت کو تاریخ کے بدبودار ترازو میں نہیں تولنے دیں گے۔ یہ نوجوان گربان پکڑے گا انشاءاللہ۔ صحابہ پر قربانیاں لگی ہیں، ماؤں نے بیٹے دیے ہیں، بہنوں نے بھائی دیے ہیں، ہم پہرا دیں گے جس طرح پہرے دینے کا حق ہوتا ہے۔ اسی عنوان پر تھوڑی سی بات کرنی ہے، ٹائم ہے آپ کے پاس؟ سنیں گے؟ اللہ جزائے خیر۔ دو تین شعر ہمارے اس وسیب کی زبان میں سنیے گا، دل کے قریب رہیے گا۔ عرض کروں گا کہ سچ ہن صحابہ باقی سارا کوڑے، سچ ہن صحابہ باقی سارا کوڑے، سچ ہن صحابہ باقی سارا کوڑے، قرآن حدیث ظاہر ظہورے۔ یہ سطریں درخواست کرتا ہوں کہ ہاتھ بلند کر کے پڑھنی ہے میرے ساتھ، گواہی کے انداز میں کہ سچ ہن صحابہ باقی سارا کوڑے، سچ ہن صحابہ، سچ ہن صحابہ۔ کون صحابہ؟ قرآن جنہ دیا شان نقص دے، قرآن جنہ دیا شان نقص دے، او کیویں باغل زہرا دکھس دے، او کیویں باغل زہرا دکھس دے۔ تاریخ دائے سارا فتورے، تاریخ دائے سارا فتورے، قرآن حدیث ظاہر ظہورے۔ ہاتھ بلند کر لینا ہے اور بولنا ہے کہ سچ ہن صحابہ باقی سارا کوڑے، سچ ہن صحابہ۔ تاریخ جیڑی صحابہ نو بکے دی، تاریخ جیڑی صحابہ نو بکے دی، سید صحابہ دا کچھ کر نہیں سکدی، سید صحابہ دا کچھ کر نہیں سکدی۔ تاریخ کالے کتیاں دی روڑے، تاریخ کالے کتیاں دی روڑے، قرآن حدیث ظاہر ظہورے۔ گواہی دیں سچ ہن صحابہ جی باقی سارا، باقی سارا کوڑے، سچ ہن صحابہ۔ ہاں اگر ضرورت ہے بھی صحیح آپ کو تو یہ رستہ ہے۔ صحابہ نو ویکھن لئی قرآن کھولو، صحابہ نو سمجھن لئی قرآن کھولو، صحابہ نو تاریخ اندر نہ تولو، صحابہ نو تاریخ اندر نہ تولو۔ پوچھو کیوں؟ تاریخ دھوڑے، تاریخ دھوڑے، اے کوڑیں دا کوڑے، تاریخ دھوڑے، کوڑیں دا۔ آخری شعر ہے تھوڑا سا کڑوا، پڑھ دیں، کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا؟ چاول پھر سے مسئلہ بنے گا، کیا کریں؟ چھوڑ دیں؟
پیر مکرم فرما رہے ہیں کہ میں بیٹھا ہوں پڑھ دیں. اگر کوئی معدہ خراب ہوا تو دم کریں گے یا یک دم کریں گے انشاءاللہ. عرض ہے صحابانو جو جزوے ایمان مندا، صحابانو جو جزوے ایمان مندا، میں بھنگ باز ایسے نو انسانی مندا، میں بھنگ باز ایسے نو انسانی مندا. اندے نسب دے وچ رولا ضرور ہے، اندے نسب دے وچ گڑبڑ ضرور ہے. قرآن حدیث چ ظاہر ظہور ہے. بہادر کا ہاتھ اٹھے گا گواہی دے گا کہ سچ ہن صحابہ. یہ باقی سارا کوڑے، سچ ہن صحابہ، سچ ہن صحابہ، سچ ہن صحابہ. وہ شیر جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے. یہ کون سا مہینہ ہے؟ اس سے پہلے والا کون سا مہینہ تھا؟ اس سے پہلے والا، اس سے پہلے والا. یہ شیر میرے سارے وہاں جا کے سن رہے ہیں کہ جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے، نعرے تکبیر دلاوے، او دا نام حسین، او دا نام حسین. جندہ نانا پاک نبی ہے، جندہ نانا پاک نبی ہے، بابا جس دا پیر علی ہے، او دا نام حسین، او دا نام حسین. جندہ نانا پاک رسول ہے، نانا پاک رسول ہے، اما جس دی زہرا بطول ہے، او دا نام حسین، او دا نام حسین. میدان دا سید غازی، میرا حسین باریش کہو بے شک، قرآن کا قاری کہو. ایک شخص کو ایسا کھڑا ہو سکتا ہے داڑھی کٹانے یا منڈانے والا، کھڑے ہو کر اعلان کرے آج کے بعد آقا کی نشانی کو قتل نہیں کرو. جلدی کریں، ٹائم بڑا مختصر ہے. کوئی میرا بھائی، میرا بزرگ داڑھی کٹانے یا منڈانے والا، جلدی کریں. آقا کی محبت میں خوش ہو کر وجد میں آ کے کھڑا ہو جائے، اعلان کرے. اللہ اس کے خاندان کو رحمت نصیب فرمائے، اللہ اس کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے، اللہ ایمان والی زندگی نصیب فرمائے. سبحان اللہ. اے اللہ ہمارے بزرگ صحابہ غلام یاسین صاحب کا وعدہ قبول فرما، آقا کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر کا جام نصیب فرما. جنت میں غلام یاسین صاحب کو محمد کے صحابہ کے محلے میں خوبصورت گھر نصیب فرما. یہ ہیں میرے بھائی وعدے والے، ارادے والے. ڈرے نہیں، ڈنڈی مار کام ہے. ہاتھ تو کھڑے کر لے، رکھیں گے داڑیاں انشاءاللہ. یاد رکھیں داڑھی نبی کی نشانی ہے. کوئی نبی داڑھی کٹانے والا نہیں ہے، کوئی صحابی داڑھی کٹانے والا نہیں ہے. ویسے بھی داڑھی کٹا کر آپ آلو تو بن سکتے ہیں، گونگلو تو بن سکتے ہیں، پپو نہیں بن سکتے. داڑھی مرد کے چہرے کا نور ہے. کہو سبحان اللہ. عرض کروں گا کہ میدان دا سید غازی جو نکردہ تکیا بازی، او دا نام حسین، او دا نام حسین. جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے، نعرے تکبیر دلاوے، او دا نام حسین، او دا نام. اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا؟ کریں گے انشاءاللہ. یہ فرض مگر اس
کو ادا کون کرے گا یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا اصحاب نبی پاک کا منکر نہیں مومن منکر نہیں مومن کافر کو مسلمان سے جدا کون کرے گا یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا ہے مجمع غیور کا سب مل کے بتائیں سب مل کے بتائیں صدیق پہ جان اپنی فدا کون کرے گا فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا دفاع کون کرے گا اس شعر کو تھوڑا اور طرح پڑھوں گا اسی طرح سنیں گے اور جواب دیں گے ہے مجمع غیور کا سب اٹھ کے بتائیں سب اٹھ کے بتائیں سب اٹھ کے کا گج وج کے بتائیں گج وج کے بتائیں صدیق پہ جان اپنی فدا کون کرے گا کرار پہ جان اپنی فدا کون کرے گا حسنین پہ جان اپنی فدا کون کرے گا دفاع کون کرے گا وفا کون کرے گا اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے بیٹے کا نام غلام ابو بکر رکھو گے بیٹی کا نام کنیز عائشہ رکھو گے رب اصحاب محمد ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے دعا کے بغیر کوئی نہیں جائے تشریف رکھو انشاءاللہ مرشد درخواستی دے فرزان حضرت مولانا پیر رحمت الرحمن درخواستی صاحب دعا فرمیشن سارے ساتھی جی میں اٹھے ہوئے بیٹھے ہو جزاک اللہ سارے ساتھی جی میں اٹھے بیٹھے ہو جزاکم اللہ خیر جزاک اللہ حضرت مفتی صاحب بیٹھے سارے ساتھی بیٹھے ہو حضرت دعا فرمے دے پر الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت يا الله أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير مٹھا اللہ جند جان تو زیادہ پیارا میرا اللہ سے گناہگار خطاکار اپنے گناہیں دے اقرار کرتے تورے درتے اے بیٹھوں مٹھا اللہ سے سارے دے واسطے بخشش تے فیصلے فرمو اے اللہ سارے گناہ جتنے ود ونن توری رحمت کلتا نہیں ود سکدے اے اللہ اپنے بندے دے حال دے اتے رحم فرمو اے اللہ کرم دے معاملہ فرمو اے اللہ سے سارے دے واسطے بخشش تے فیصلے فرمو اے اللہ سارے والدین واسطے بیوی بچے واسطے بھیڑیں بھیراویں واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری امت واسطے بخشش تے فیصلے فرمو اے اللہ سارے بڑے چھوٹے جتنے قبری دے مہمان بڑھ گئے سارے دے قبری کو ٹھنڈا فراخ تے روشن فرمو اے اللہ اج یوم وفات حضرت رحمت اللہ علیہ دی اساری بھین دی وفات دی اے الہ العالمین خیرات کیتی نے حضرت حافظ صغیر احمد صاحب اے اللہ سارے بڑے چھوٹے جتنے قبری دے مہمان بڑھ گئے سارے دے قبری کو ٹھنڈا فراخ تے روشن فرمو اے اللہ سارے دے قبری کو ٹھنڈا فراخ تے روشن فرمو مٹھا اللہ جتنے مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے گھریں دے اندر اسپتالیں دے اندر جتنے کتنی بیماریں انہاں کو بے عیب شفا عطا فرمو اے اللہ حضرت مفتی صاحب دے والد صاحب بیماریں اے اللہ انہاں کو بے عیب شفا عطا فرمو اے اللہ صحت کاملہ نصیب فرمو اے اللہ یقیناً مفتی صاحب واسطے دعائیں دے دروازیں اے الہ العالمین اساں کو پتہ ہے ابے دے سایہ سر کل اٹھی ونے کیویں اولاد دعائیں کل محروم تھی ویندی ہے اے اللہ حضرت مفتی صاحب دے والد صاحب کو صحت کاملہ نصیب فرمو اے اللہ بے عیب شفا عطا فرمو اے اللہ جتنے مسلمان جتھاں کتھیں بیمار ہیں اے اللہ انہیں کو شفا عطا فرمو اے اللہ صحت کاملہ نصیب فرمو اے اللہ جتنے مسلمان جتھاں کتھیں دین دا کم کرنے پن انہیں دی حفاظت فرمو اے اللہ مدد نصرت فرمو اے اللہ سرعی مدرسہ جامعہ عثمانیہ کو ترقیات نصیب فرمو اے اللہ اسباب غیب کو لطا فرمو اے اللہ معاونین کو دنیا آخرت دیا بھلائیاں نصیب فرمو اے اللہ مولانا عبداللہ صاحب اور باقی جتنے ساتھی تعاون کرنے پن محنت فرمینے پن اساتذہ کرام قرآن حضرات اللہ سارے نے محنتیں کو قبول فرمو اے اللہ سری برادری دے جتنے بزرگ حضرات سرپرستی فرمینے پن تشریف فرمائیں اے اللہ ہی پورے خاندان دی نوی نسل دے ہوتے
اے اللہ انہیں بزرگیں دا سایہ صحت و عافیت دے نال تادیر سلامت با کرامت فرماؤ اے اللہ چھوٹے کو بڑے دا ادب و احترام نصیب فرماؤ اے اللہ بڑے دی قدر کرن دی توفیق عطا فرماؤ اے اللہ بڑے دا احترام کرن والا بڑھو اے اللہ جتنے مسلمان جتنا کی تھی پریشان حالن انہیں دے پریشانیاں دور فرماؤ اے اللہ قرضیں کل خلاصی نصیب فرماؤ اے اللہ مشکلہ پریشانیاں دور فرماؤ اے اللہ سا کو منگنڈا ہنئی امدہ پر تو کو عطا کرن تنا ہم دے اے اللہ سا سارے دے خالی جھولیوں کو اپنی رحمت نال بھر لیو میٹھا اللہ اپنی رحمت نال بھر لیو اے اللہ اپنی رحمت نال بھر لیو اے اللہ کتنے نیندہ خواتین دا اجتماع تھے انہیں مردیں دا اجتماع اے الہ العالمین انہیں اجتماعات کو شرف قبولیت عطا فرماؤ اے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرماؤ میٹھا اللہ اساں سارے کو بالیں بچیں دے کٹھے جلدی جلدی مکہ مدینے دیا حاضریاں نصیب فرماؤ اے اللہ دوستی دے پردے دے اندر دشمنی کرن والے دے شر کل اساں سارے دی حفاظت فرماؤ اے اللہ عزت ریتیے بے ذلت کل محفوظ فرماؤ اے اللہ ایمان دی زندگی ریتیے بے ایمانی دی موت کل محفوظ فرماؤ اے اللہ حیا والی زندگی نصیب فرماؤ اے اللہ مشکلہ پریشانیاں دور فرماؤ اے اللہ این ادارے دے بھی اسباب غیب کو عطا فرماؤ اے اللہ جتنے بال بالنیاں پردے بن سب دے حافظ ذہانت دے اندر برکتاں عطا فرماؤ اے اللہ سب کو حافظ قاری عالم بڑھو اساتذہ واسطے والدین واسطے مدرسے دے معاونین واسطے صدقہ جاریہ بڑھو اے اللہ سارے دعائیں کو اپنے فضل و کرم دے نال قبول فرماؤ میٹھا اللہ اساں کو منگن ڈاہ نہیں امدہ پر تو کو عطا کرن تنا ہم دے اے اللہ سارے خالی جھولیاں کو اپنی رحمت نال بھر لیو اے اللہ اپنی رحمت نال بھر لیو اے اللہ توری رحمت دے طلبگار ہے سے اے اللہ توری رحمت دے امیدوار ہے سے اے الہ العالمین رحم کرم تے فضل دا معاملہ فرماؤ اے اللہ اپنے بندے دے حال دے اتے رحم فرماؤ اے اللہ جتنے مسلمان جتنا کتنی مشکلیں دے اندر ہیں انہیں دے مشکلہ آسان فرماؤ اے اللہ سارے دعائیں کو اپنے فضل و کرم دے نال قبول فرماؤ میٹھا اللہ جڑا کچھ منگے سے توری توفیق نال منگے سے اے اللہ جڑا کچھ منگنا چاہیدہ ہے نہیں منگ سکے بن منگے عطا فرماؤ اے اللہ بن منگے عطا فرماؤ اے اللہ دنیا تو رخصت تھی مرد وقت قریب ہوئے روح قفص انسری تو پرواز کرے دی بھی ہوئے اثر گناہگار اکی ہوئن سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا روضہ اطہر ہوئے اساں سارے دی زبان تے جاری ہوئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جامعہ عثمانیہ چامن والو کرمیں دا ورد اتنا ذوق نال کرو شالا مردے ویلے اللہ نصیب فرما دے بن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ درود شریف پڑھ گنو دعا کو پر لگ پسند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک اذان تھی نے ساتھی سفر درست فرمائے